السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چور کو کیسے پہچانیں؟ چور کے بارے میں کیسے پتہ کریں، کیسے معلوم کریں کہ کس نے چوری کیا ہے؟ کسی کے پاس اگر چوری ہو جائے اور چور کا پتہ نہ چلے اور چور کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے۔ اعمال قرآنی میں چور کو معلوم کرنے کے لیے، چور کے سلسلے میں پتہ لگانے کے لیے چند ایک آیتیں لکھی ہیں۔ قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں جس کو خاص طریقے پر پڑھنا ہے۔ خاص طریقے پر ان آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے چور کے بارے میں پتہ چل جائے گا، چور کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ کس نے چوری کیا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں نیچے کی جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں روٹی یا کسی خوردنی چیز یعنی کھانے والی کسی بھی چیز پر یہ آیتیں لکھ کر جس پر چوری کا شبہ ہو، جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ فلاں شخص نے چوری کیا ہے، یہ آیتیں روٹی پر یا کوئی بھی کھانے والی چیز پر لکھ کر اس کو کھلا دیں۔ جو چور ہوگا وہ اس روٹی کو یا کھانے والی چیز کو نہیں کھا سکے گا۔ روٹی کو لیں یا روٹی جیسی کوئی چیز جس پر قرآن کی یہ آیتیں لکھیں اور لکھ کر اس روٹی کو یا کھانے والی چیز کو جس پر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں چور کو کھلا دیں۔ چور ان روٹی کے ٹکڑوں کو یا کھانے والی چیز کو نہیں کھا سکے گا۔ قرآنی آیتیں، پہلی قرآنی آیت ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر تم اس سلسلے میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں ان چیزوں کو جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ دوسری قرآنی آیت ہے يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا، اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ تیسری آیت جس کو لکھنا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کیا وہ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے سجدے نہیں کرتے ہیں جس نے پوشیدہ چیزوں کو زمینوں اور آسمانوں سے نکالا اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ یہ بھی آیت لکھنی ہے۔ اور چوتھی آیت ہے وہ بالحق انزلناہ و بالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور حق ہی نازل ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اگر چور کے سلسلے میں پتہ کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ کس نے چوری کیا ہے تو قرآن کریم کی ان 4 آیتوں کو روٹی یا کسی کھانے والی چیز پر ان کو لکھ دیا جائے اور لکھ کر اس روٹی کو یا کھانے والی چیز کو چور کو کھلا دیا جائے تو وہ شخص جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے چوری کیا ہے وہ شخص اس روٹی کو یا کھانے والی چیز کو نہیں کھا سکے گا۔ یہ قرآنی آیتیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں اس کو روٹی پر یا کھانے والی چیز پر لکھنا ہے، لکھ کر جس کے اوپر شبہ ہے کہ فلاں شخص نے چوری کیا ہے تو اس کو یہ روٹی یا کھانے والی جو بھی چیز ہے جس پر یہ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو کھلا دی جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہی چور ہے۔ وہ شخص جس نے چوری کیا ہے وہ
اس روٹی کو یا کھانے والی چیز کو نہیں کھا سکے گا، جیسا کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیتوں کے ترجمے کے ذریعے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے یہ آیتیں بہت ہی مفید ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔